ہم نے وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہو کیا کیا نہیں کیا۔ ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ ہم نے دل کو جلا کے دی ہے وطن کو روشنی، دل کو جلا کے دی ہے وطن کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ صدر محترم اور معزز سامعین کرام، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں، اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ آج کے اس قومی یادگار کے دن میں ہندوستان کے گوشے گوشے اور مختلف تنظیموں اور اداروں اور اسکولوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 75واں جشن منایا جا رہا ہے، اور جنگ آزادی میں شہید ہونے والے مجاہدین کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھتا ہے، تو دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتی ہے، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم ہوگا تو کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر شوٹ وارنٹ ہوا، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی۔ جنگ آزادی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے علماء کرام اور مسلمانوں نے ہی آواز کو بلند کیے، اور انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء کرام نے ہی بلند کیا، اور جنگ آزادی کی سور بھی انہوں نے ہی پھونکا۔ 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان جب انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو ان کے خون سے لتڑی ہوئی لاش پر انگریزوں نے کھڑے ہو کر جب یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس میں ہماری حکومت ہے، تو اس وقت سے ہی علماء کرام نے غلامی کی آہت کو محسوس کر لیا تھا۔ اور جب انگریز نے دلی کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہمارا ہندوستان ہے، اس میں ہماری حکومت ہے، تو اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس وقت یہ اعلان کیا جب ہندوستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انگریزوں کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کا اعلان کر سکے۔ اس فتویٰ کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سخت سے سخت تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کو زہر دیا گیا، اور اس زہر سے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ہندوستان کو آزادی سے سرفراز مسلمانوں نے ہی کیا، اور علماء کرام اور مسلمانوں کا ہی صلہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے۔ آج ہمارے تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے،
ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ ہندوستان کو